مجھے کیا پتا تھا کہ اچانک میں یہ بستر پر پڑ جاؤں گا، مجھے کیا پتا تھا کہ اچانک میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مجھے کیا پتا تھا اچانک مجھ پر فالج کا اٹیک ہو جائے گا، مجھے کیا پتا تھا کچھ بھی نہیں پتا بلگا، اونگ لگ جائے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں کمرے میں آرام کے لیے لیٹوں گا اور صبح کو میری لاش میرے ہائی ہیلو السلام علیکم۔ سادل ورلڈ ریئیکٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ریئیکشن دینے والے ہیں وہ ہے لائف چینجنگ، یعنی انسان کی لائف کیسے بدل جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری زندگی میں ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، تقوی ہے، ہمارے ساتھ جائے گا کیا۔ ہمیں ہر پل پل کی اپنی خبر نہیں ہے، ہمیں آخری سانس کی خبر نہیں ہے کہ اگلا سانس ہمیں ملے گا یا نہیں۔ سامان 100 برس کا تو ہم نے دنیا کا کر لیا ہے، پر ہمیں پل کی خبر نہیں ہے۔ دنیا داری کے لیے ہر چیز ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ کبھی اپنا تنہائی میں محاسبہ کیجئے کہ ہم نے قیامت کے دن کے لیے اپنے لیے کیا تیاری کری ہے، قبر میں ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو جب ہم سے سوال کیے جائیں گے کہ تم نے دنیا میں کرا کیا، نہ عبادت کری، نہ ایمانداری، نہ دیانتداری۔ دنیا داری میں اتنے مست ہو گئے ہیں ہم لوگ کہ ہم سے یہ چیزیں کوسوں دور ہو گئی ہیں۔ آج ہم رکن شورا حاجی عمران اتاری صاحب کی آواز میں یہ بیان سنیں گے کہ زندگی کیسے بدلتی ہے انسان کی۔ چلے آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی، کیا یہ دھوکے والا خیانت والا مال چھوڑ کر مرو گے؟ کیا یہ سود، جھوٹ، رشوت، بددیانتی سے کمائے ہوئے مال سے جو کچھ یہ اپنا سیٹ اپ بنایا گیا یہ چھوڑ کر مرو گے؟ کیا ہمیں قبر کے سوالات کی جوابات نہیں دینے؟ کیا ہمیں نزعات کے عالم سے گزرنا نہیں ہے؟ کیا وہ گھر ہی نہیں آئیں گے کہ کسی کی آنکھیں چھت سے لگی ہوئی ہوگی، بستر پر وہ لیٹا ہوا ہوگا، عزیز رشتے دار ناز اٹھانے والے کمرے کی دیواروں سے افسردہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے کہ عین قریب ابھی ان صاحب کی روح قبض ہونے والی ہے اور وہ اپنے بستر اللہ اکبر۔ اس کی زبان کام کر رہی ہوگی، نہ ہاتھ کام کر رہا ہوگا، عقل کام کر رہی ہوگی۔ اس وقت سوچ رہا ہوگا کہ ہائے میرے وہ بنگلے، ہائے وہ میری کاریں، ہائے وہ میرا بینک بیلنس، ہائے یہ میرا بزنس، ہائے میرا یہ مکان، ہائے میرا یہ سیٹ اپ، ہائے میرے بدن پر یہ موجود حرام کی روزی سے کمائے ہوئے کپڑے۔ مگر اس وقت کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، نزاع کا عالم ہوگا، روح قبض ہو رہی ہوگی، جان رہے ہوں گے نہ یہ کپڑا میرے پاس رہے گا، نہ یہ مال میرے پاس رہے گا، نہ یہ کار میرے پاس رہے گی، نہ یہ موٹر سائیکل میرے پاس رہے گی، نہ یہ بزنس میرے پاس رہے گا، نہ یہ نوکری میرے پاس رہے گی، نہ یہ اہل و عیال میرے بیوی بچے میرے پاس رہیں گے۔ میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ سب کچھ انہی کے لیے کمایا تھا، کچھ اپنے لیے بھی کمایا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میری غفلت، یہ سب کچھ یہی رہ رہا ہے، میرا سب کچھ چھوٹ رہا ہے، میرے اعمال میرے ساتھ قبر میں جا رہے ہیں، مگر ہائے رے میرے اعمال، میرے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ میرے پاس سچ ہے، نہ میرے پاس دیانت ہے، نہ میرے پاس ایمانداری ہے، نہ میرے پاس تقوی ہے، نہ میرے پاس پرہیزگاری ہے۔ یہ سب کچھ تو میں سنتا تھا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تھا۔ میں دنیا کی ہی عیش و عشرت، دنیا کی ہی مستی میں کھویا رہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اچانک میں یہ بستر پر پڑ جاؤں گا، مجھے کیا پتا تھا کہ اچانک میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مجھے کیا پتا تھا اچانک مجھ پر فالج کا اٹیک ہو جائے گا، مجھے کیا پتا تھا کچھ بھی نہیں پتا بلگا، اونگ لگ جائے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں کمرے میں آرام کے لیے لیٹوں گا اور صبح کو میری لاش میرے گھر والوں کو ملے گی۔ ہائے افسوس، اللہ کچھ نہیں اکبر۔ پتا تھا، میں غفلت ہی کی زندگی گزارتا رہا، یہ سب کچھ یہی کا یہی رہ گیا۔ یہ مجھے اٹھا کر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اے میرے ناز اٹھانے والوں، اے میرے بچوں، مجھے کیوں قبرستان لے کے جا رہے ہو؟ مجھ پر خیانت کا بار ہے، مجھ پر دھوکے کا بوجھ ہے، نماز قضا کرنے کا بوجھ ہے، تو مجھے قبر میں ڈال دو گے، فرشتے مجھ سے سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس نیکیاں نہیں ہے، میرے پاس اعمال نہیں ہے، میرے پاس پرہیزگاری نہیں ہے، یہ ساری دولت یہی رہ گئی، سارا مال یہی رہ گیا، سارا منصب یہی رہ گیا، ساری عزت یہی رہ گئی، ساری شہرت یہی رہ گئی۔ ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بدن سے یہ قیمتی لباس اتار کر یہ کوڑا لٹھا مجھے پہنا دیا گیا، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھ میں ہلنے کی طاقت نہیں، مجھ پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، مجھ پر ہلانے کی سخت نہیں۔ یہ مجھ پر کیسا وقت آ گیا؟ سمجھایا تو گیا تھا میں نہ سمجھا، بتایا تو گیا تھا مگر سنی انسنی کر دی، مگر مجھ پر وہ وقت آ گیا جو مجھ سے پہلو پر آیا۔ میں نے جناب
जनाजों में शिरकत की, अगर उनसे इबरत ना ली। मेरे सामने नौकर का भी जनाजा था, सेठ का भी जनाजा था, औरत का भी जनाजा था, मर्द का भी जनाजा था। छोटे से बच्चे को भी उठाकर कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए मैंने देखा था, और बड़े बड़े नामवर लोगों के जनाजे उठते भी मैंने देखे थे। मैंने क्यों ख्याल न किया कि मैं भी मरूंगा? मैंने क्यों ख्याल न किया कि मैं इसी लम्हे मर सकता हूँ? रिश्वत, सूद, खयानत के साथ रोजगार कमाने वालों, जरा सोचो तो सही। अल्लाह से तौबा किए बगैर, हकदारों के हक लौटाए बगैर, सच्ची तौबा किए बगैर, खुलासी करवाए बगैर अगर कब्र में चले गए और पूछा गया बताइए तूने क्यों किया, क्या कहोगे? कभी सोचा कि कभी कब्र के उस दबाने का भी तस्वीर किया जिसमें पसलियां टूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी? दिला गाफिल ना हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली जमीन अंदर समाना। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों की, ये होगा एक दिन तन्हा, इसे कीड़ों ने खाना है। सुना हमने हाजी मेरात तारी की आवाज़ में ये बयान। हमने अपने लिए कोई सामान जमा ही नहीं करा दुनिया से जाने के लिए। दुनिया में रहने का हर सामान जमा करा है हमने, अपनी मस्ती में मस्त हुए हैं हम लोग। नमाज क्या है, कुरान क्या है, ये हमारे लिए सिर्फ एक मजाक बन के रही है। दुनियादारी निभाने में इतना आगे चले गए हैं कि हमें अगली सांस में अगर दुनिया से चले गए ना हम, तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। हमने अपने लिए क्या करा है कि हमारे जाने के बाद कौन हमारे लिए हाथ उठाएगा, कौन मगफिरत करेगा हमारी। हमें अपने लिए ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कब्र में हमसे सवाल किए गए तो हम क्या जवाब देंगे। शर्मिंदा हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा। अपनी औलादों को तो हम डॉक्टर, इंजीनियर सब बना देते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि हम अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाएं, मुफ्ती बनाएं, ताकि हमारी औलाद जब दीन के रास्ते पे चलेगी ना तो उसका सवाब और नेकी हमें भी मिलेगी। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है तो बनाइए, ज़रूर बनाइए, 5 वक्त का नमाजी ज़रूर बनाइएगा, ताकि कब्र में सवाल हो ना तो वो हमारे ऊपर शर्मिंदा कभी भी ना हो कि हमारे माँ बाप ने दुनिया की हर चीज़ तो हमें सिखाई है, पर हमें कभी ये नहीं बताया कि बेटा दीन के रास्ते पे भी चलो। क़यामत के दिन नमाज के बारे में भी सवाल होगा, हर चीज़ के बारे में सवाल होगा। सोचिएगा ज़रूर इस बात को। मेरी ये वीडियो पसंद आई है या ज़रा सा भी ईमान आपके दिल में ताज़ा हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मेरे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम।